بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب ایک جاگیردار تھے۔ انہوں نے بڑے ناز و نام سے مجھے پالا کیونکہ میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور سب سے چھوٹی تھی۔ میں نے شان و شوکت میں آنکھ کھولی، ہر طرف دولت کے انبار دیکھے، نوکروں کو غلاموں کی طرح اشاروں پہ حکم بجا لاتے دیکھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، جس کی دیواریں بھی خوب اونچی تھیں۔ ذرا بڑی ہوئی تو اپنی عمر کی لڑکیوں کو اسکول جاتے دیکھتی۔ اسکول ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ میرے دل میں بھی اسکول جانے کی امنگ جاگی۔ اس خواہش کا اظہار والدہ سے کیا۔ پہلے تو وہ نہ مانی، لیکن پھر کچھ سوچ کر بابا جان سے بات کی۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا، کہا کہ ہمارے گھرانے کی لڑکیاں اسکول پڑھنے نہیں جاتی، میں گھر پہ استانی کا انتظام کر دوں گا۔ میں بھی ضد پہ اڑ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار پڑ گئی تو باپ کا دل نرم ہوا۔ انہوں نے مجھے اسکول بھیجنے کی اجازت دے دی۔ 5ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی۔ 6ٹھی جماعت سے ماں نے میرے ساتھ نوکرانی کو بھیجنا شروع کر دیا، حالانکہ اسکول چند قدم پر تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ میں میٹرک میں پہنچ گئی اور لڑکیاں اکیلی اسکول آ جاتی، مگر میرے ساتھ خادمہ ہوتی، وہی اسکول پہنچاتی اور لینے بھی وقت پر آ جاتی۔ ہم پیدل جاتے تھے، راستے میں اپنی ملازمہ سے باتیں کرتے جاتی۔ سہیلیاں تو یادیں ماضی بن گئی تھیں۔ مجھے اب میٹرک میں اعلیٰ درجے پہ پاس ہونے سے کام تھا۔ ایک دن اسکول جا رہی تھی کہ سڑک کنارے درخت کے نیچے 4 نوجوانوں کو بیٹھے دیکھا، جو بڑے دھیان سے تاش کھیل رہے تھے۔ جو ہی ہم ان کے نزدیک سے گزرے، ان میں سے 3 نے میری جانب دیکھا، لیکن چوتھے نے گردن جھکا لی۔ مجھے ان لوگوں کا اس طرح گھورنا برا لگا۔ وہ نوجوان جس نے سر نہ اٹھایا تھا، کافی خوبصورت اور اچھے گھر کا لگ رہا تھا، جبکہ باقی تینوں تو جیسے فقیر لگے۔ خیر، ہم خاموشی سے وہاں سے گزر گئے۔ اگلے روز پھر وہی چوکڑی نظر آئی۔ پہلے کی طرح تینوں چوکنے ہو کے ہماری طرف دیکھنے لگی اور چوتھے نے سر نہ اٹھایا۔ یہ عجیب سا لگا، وہ بھی تو انہی لوگوں کا ساتھی تھا، پھر ان سے مختلف کیوں تھا؟ ہم روزانہ وہاں سے گزرتے اور روزانہ یہی ہوتا۔ 3 ہمیں گھورتے اور چوتھا نظریں نیچی سر جھکائے رکھتا۔ وہ مجھے بالکل بھی نہ دیکھتا۔ مجھے اس خوبصورت نوجوان کے بارے میں تجسس رہنے لگا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ کوثر اماں، ایک بات کہنی ہے۔ پھر اس کے وعدے پہ اعتماد کرتے ہوئے کہا، میں جاننا چاہتی ہوں یہ نوجوان اپنا سر جھکائے رکھتا ہے، یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کیا تم معلوم کر کے مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں، مگر اسکول آ گیا ہے، آپ اندر جائیے، چھٹی کے وقت لینے آؤں گی تو رستے میں بتا دوں گی۔ میں چھٹی تک بے چین رہی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات سما گئی کہ آخر یہ ہے کون، کس کا بیٹا ہے، کیا نام ہے، کہاں رہتا ہے؟ خدا جانے کیوں مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات لینے میں اس قدر دلچسپی ہو گئی تھی۔ جب چھٹی ہوئی تو میں تیزی سے گیٹ پر پہنچی۔ کوثر اماں مجھے لینے آئی تھیں۔ جو ہی ہم سڑک پر آئے، میں نے پہلا سوال پوچھا، کیا اس کا پتہ کیا تھا؟ ہاں بتاتی ہوں، ذرا دم لینے دو۔ وہ تھوڑا سا آگے چلے تو خاتمہ نے بات شروع کی، بیٹی وہ ایک بڑئی کا بیٹا ہے اور اس کا نام نور الدین عرف نورو ہے۔ اس کے باپ کا نام خیر دین تھا۔ یہ بہت غریب لوگ ہیں۔ ہوا یہ کہ نورو تمہارے والد کے پرانے دوست ملک شفاعت کی بیٹی حور بی بی کو دیکھتا تھا جب وہ راہ سے گزرتی تھی۔ اس بات کا پتہ جب اس کے والد کو ہوا تھا تو اس کی شکایت تمہارے والد سے کرتی کہ تمہارے گاؤں کا لڑکا میری لڑکی کو میلی نظروں سے دیکھتا ہے۔ خان صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے خیر دین اور اس کی بیوی کو گاؤں بدر کر دیا اور ان کے گھر کو آگ لگوا دی۔ وہ بیچارے نہ جانے کہاں کوچ کر گئے، لیکن کچھ دنوں بعد تمہارے والد کی اجازت سے نور دین واپس آ گیا اور اپنے ایک دوست کے گھر میں رہنے لگا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی۔ جب نور واپس اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو پتہ چلا اس کی ماں مر چکی ہے اور باپ رشتہ داروں کے پاس کسی دور کے گاؤں میں چلا گیا ہے۔ یہ افسردہ ہو کے گاؤں لوٹ آیا، اب اسی دوست کے ساتھ رہتا ہے، مگر آپ کے والد نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ اس گاؤں میں صرف اس شرط پہ رہ سکتا ہے کہ نہ کبھی سر اٹھا کے رکھے گا اور نہ کبھی کسی پر نگاہ ڈالے گا، ورنہ اس کو اس کی آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ سر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔
तब से ये इसी तरह गर्दन झुका के बैठता है। चूँकि इसका कोई नहीं है तो अब ये कहाँ जाए, इसे रहना तो यहीं है और कोई ठिकाना नहीं है। नूरू की कहानी सुन के मुझे इस पे बड़ा तरस आया और अपने वालिदैन की ये सज़ा बहुत ज़ालिमाना लगी। सोच भी न सकती थी वो ऐसे सख्तगीर भी हो सकते हैं, क्योंकि सज़ा भी एक मुद्दत की होती है। कोई सारी उम्र तो इस तरह सर झुका के नहीं जी सकता। जब घर आई सारी रात सो न सकी। इस मासूम नौजवान का ख्याल जहन में आता रहा। एक दिन मैंने बुखार का बहाना करके स्कूल से छुट्टी कर ली। जब भाई और वालिद शहर चले गए तो अम्मी से अपनी क्लास फेलो के घर जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि सुबह तो तुमने कहा था कि तुम्हें बुखार है और अब तुम सहेली के घर जाने का पूछ रही हो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, अब ठीक हो गई है। मैंने बुखार उतारने वाली गोली खा ली थी। नौकर चाकर ज़मीनों पे काम में लगे हुए थे। फसल का मौसम था। अम्मी ने मेरे इसरार पे मुझे कौसर अम्मा के हमरा भेज दिया। रास्ते में मैंने खादिमा से पूछा, कौसर अम्मा, तुम्हें वो जगह मालूम है जहाँ नूरू अपने दोस्त के घर रहता है? वो बोली, हाँ, यहाँ से थोड़े फासले पे तुम्हारी सहेली के घर की तरफ है। वहाँ से गुजरेंगे तो बता दूँगी। इस सीधी सादी औरत ने रास्ते से गुजरते हुए इशारे से बता दिया वो घर है जहाँ नूरू रहता है। चूँकि गांव में घर नज़दीक होते हैं, लिहाजा वो घर भी बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं था। मैं थोड़ी देर सहेली के पास जाके बैठकर वापस आ गई। अगले दिन स्कूल गई तो देखा इस मखसूस जगह जहाँ ये नौजवान ताश खेलते थे, आज 3 तो मौजूद थे मगर चौथा मौजूद ना था, और वो नूरू ही था। अगले 3 दिन भी इसी तरह नूरू को गैर मौजूद पाया तो मेरे दिल को घबराहट हुई कि इसे क्या हुआ है, कहीं फिर तो बदकिस्मती ने इसका पीछा नहीं कर लिया। दिल की बेकरारी फिर से बढ़ने लगी, लेकिन अब किससे मालूम करती। अगर खातिमा से कहती तो इसका माथा ठंक जाता कि मुझे आखिर क्या पड़ी है इस मामूली बड़ी के बेटे की खैरियत दरियाफ्त करने की। लेकिन जब दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी तो फिर इस बारे में तजस्सुस भी लाजमी अमर था, और इस तजस्सुस पे मेरा इख्तियार नहीं था। अम्मा कौसर से जिक्र किया, क्या तुम मालूम कर सकती हो कि नूरू क्यों नहीं आ रहा? अच्छा बेटी, मालूम कर लूँगी, इसने मजबूरी से दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया। वो जानती थी मेरे मजाज को अपने सवाल का जवाब लिए बगैर हरगिज़ पीछा ना छोड़ूंगी। तभी मेरे सवाल करने पे इसने कहा कि मैंने वापसी में रुक कर इन लड़कों से पूछा था। इन्होंने बता दिया वो बीमार है और घर में पड़ा रहता है। ये सुन के मुझे और भी दुख हुआ। तमाम रात नूरू की फ़िक्र से नींद न आई। क्या खबर इसके पास इलाज के लिए रकम ही ना हो, इसी वजह से बगैर दवा दारू के पड़ा होगा। इसका दोस्त भी तो इतना अमीर ना था। वो एक निकम्मा लड़का था जो ताश खेलता था या फिर सारा दिन बीड़बाजी करता। अगले दिन स्कूल जाते हुए मैंने खादिमा से कहा कि उसके दोस्त से पूछो क्या नूरू को इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है। वो मेरी इस बात से कांप गई और कहने लगी, ज़रूर होगी, वो गरीब है, मगर खुदारा इस अमर से बाज रहो, अगर आपके वालिद को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। अब मैं किसी से इसके बारे में कुछ न पूछूंगी। मैं समझ गई इस बूढ़ी पर ज़्यादा दबाव डाला तो वालिदा को मेरी शिकायत कर देगी, सो खामोश हो गई। मगर दिल में ठान ली कि इस मज़लूम को किस तरह रकम पहुंचा के रहूँगी। अब सवाल ये था कि ये रकम मैं कैसे इस तक पहुंचाऊं। अगर इसके दोस्तों को देती तो क्या ज़रूरी था वो ये रकम इसको देते? वो खुद ही आपस में बांट लेते और इससे जिक्र तक ना करते। बहुत परेशान थी। क्लास में गुमसुम बैठी देखकर मेरी क्लास फेलो अतिया ने, जो कि मेरी सहेली भी थी, पूछा कि क्या बात है, क्यों चुप चुप बैठी हो। मैंने उसे अपनी परेशानी बता दी। वो बोली, ये भी कोई बड़ा मसला है। खैर, तुम घर जाते हुए उसके दोस्त का मकान रास्ते में आता है, वहाँ 1 मिनट रुक के दर बजाना और नूरू को बुला के रकम इसे थमा देना। बस थोड़ी सी जुर्रत की ज़रूरत थी। मैंने कहा कि कौसर अम्मा साथ होगी और वो मुझे ऐसा नहीं करने देगी। अतिया कहने लगी, तो हाफ़ टाइम में चलते हैं, क्या तुम चलोगी? कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। हम टीचर से कोई बहाना कर लेंगे और हाफ़ टाइम में छुट्टी ले लेंगे। मैं अपनी मुलाजमा से कहूँगी वो हाफ़ टाइम में मुझे लेने आ जाए। वो आ जाएगी तो मैं इसे समझा दूँगी, अगर टीचर बुला कर पूछे तो कह देना कि तुम्हारी और मेरी अम्मी ने शहर जाना है और हमें भी इनके साथ जाना है। गर्ज़ कि मैं इसकी बातों में आ गई। अगले रोज़ मैंने काफ़ी रकम माँ की अलमारी से अपने स्कूल बैग में रख ली और हाफ़ टाइम में
عطیہ کی ملازمہ ہمیں لینے آ گئی۔ ٹیچر نے اسے بلا کر پوچھا کیا تم گھر سے ان کو لینے آئی ہو؟ وہ بولی ہاں، دونوں کو والدہ کو ساتھ لے جانا ہے، دونوں کی چھٹی مانگی ہے۔ ان دونوں ٹیلی فون وغیرہ نہ تھے، گھر سے ملازمہ لینے آتی تو چھٹی مل جاتی، سو ہم دونوں کو چھٹی مل گئی اور ہم عطیہ کی ملازمہ کے ساتھ اسکول سے نکلے۔ رستے میں جب نورو کے دوست کا گھر آیا تو میں نے عطیہ سے کہا کہ والدہ نے ان کو دینے کو رقم بھجوائی ہے، 1 منٹ کے لیے وہ سامنے والے مکان تک جانا ہے۔ وہ بولی تم جا کر دے آؤ، ہم یہی انتظار میں کھڑے ہیں، جلدی واپس آ جانا۔ میں تیزی سے آگے بڑھی، سڑک پار کی اور در کھٹکھٹایا۔ جس نے دروازہ کھولا وہ نورو تھا، اس کی نظر میرے جوتوں پر تھی۔ میں نے کہا نورو دین سر اوپر کرو۔ میرے حکمانہ لہجے پہ اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر کیا اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا تم بیمار ہو؟ ہاں، اس نے گردن ہلا دی۔ تو یہ لو روپے علاج کے لیے۔ اور وہ زیادہ حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں ملک صاحب کی بیٹی ہوں، نور جہاں۔ اور تم صرف نورو؟ اسی وجہ سے میرے باپ نے تمہیں سزا دی ہے نا؟ ایسی سزا کہ انسان عمر بھر ایسی سزا نہیں جھیل سکتا، وہ جیتے جی مر جاتا ہے، لیکن میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اب جلدی سے یہ پیسے پکڑو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں یہاں بات کرتا ہوا دیکھ لے۔ میرے باپ کا نام سن کے اس کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے انہی کانپتے ہاتھوں سے رقم پکڑ لی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈیوڑی سے نکلی اور بھاگ کے سڑک پار کر لی۔ عطیہ داد بھری نگاہوں اور اس کی ملازمہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور چھٹی سے چند منٹ پہلے دوبارہ میرے ساتھ اسکول کی طرف چلنے لگی۔ اس کی ملازمہ ساتھ تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنی کاپی گھر بھول گئی ہے، وہی لینے آئی تھی اور واپس اسکول جانا ہے۔ عین چھٹی کے وقت ہم دونوں اسکول کے گیٹ پر تھیں، تبھی کوثر اماں آتی دکھائی دی اور ہم باہر سے اس کے ہمراہ گھر کی سمت روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور میں نے نیکی کا کام بھی کر دیا۔ اب نورو اپنا علاج کروا سکے گا۔ چلو اس کی سزا تو ختم نہ کروا سکی، لیکن اس کا علاج تو کروا ہی سکتی ہوں۔ اپنی کامیابی پر خوش تھی، سمجھ رہی تھی کہ کسی کو اس امر کی اطلاع نہ ہوئی تھی۔ خیریت گزری، مگر یہ میری خادم خیالی تھی۔ عطیہ کی خادمہ کوثر اماں جیسی تحمل والی عورت نہ تھی۔ اس کم ذات نے عطیہ سے جو وعدہ کیا تھا اس بات کا ذکر نہ کرے گی، اپنے وعدے کا پالن نہ کر سکی، اور یہ بات عطیہ کی ماں کی گوشے گزار کر دی۔ انہوں نے ہم سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن گھر آ کے خاموشی سے میری والدہ کے کان میں یہ بات ڈال گئی۔ والدہ نے مجھ پر بالکل بھی اس بات کو آشکار نہ کیا، انہیں کچھ معلوم ہے، مگر اس کے بعد نورو مستقل ہی اپنے دوستوں کی چوکڑی سے گم ہو گیا۔ کچھ دن بعد میرے دل کو کریت لگی کہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے اور کیا اس نے علاج کروایا ہے یا نہیں۔ میں نے کوثر اماں سے استدعا کی، اماں بس آخری بات، نورو بیچارے کی خیریت پوچھ دو، آخر وہ کیوں اتنے دنوں سے غائب ہے، اسے کچھ تو ہوگا۔ اچھا بیٹی، مگر بس آخری بار، تم اسکول جاؤ، واپسی میں ان سے پوچھتی جاؤں گی۔ میں نے وہ دن اسکول میں بہت بے چینی سے گزارا۔ جب چھٹی کے وقت خاتمہ لینے آئی تو دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ ہم اسکول سے نکل کر رستے پہ آ گئے تھے، تبھی میں نے کوثر اماں سے سوال کر دیا، وہ اب کبھی نظر نہیں آئے گا بی بی؟ کوثر اماں نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا ہے۔ مگر کہاں؟ معلوم نہیں بی بی، مگر تم نے جس دن اس کو دروازے پر جا کے رقم دی تھی اسی دن اپنی موت اسے نظر آ گئی تھی، تبھی اگلے روز وہ غائب ہو گیا۔ شاید خوف سے خود ہی گاؤں سے چلا گیا اور کہیں روپوش ہو گیا، کیونکہ آپ کی والدہ نے اسے کہلوایا تھا کہ تمہیں جو سزا ملی ہے خان کی طرف سے، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ پیغام خانم بی بی کی طرف سے گیا تھا، تبھی اس کے دوست نے اسے کہہ دیا کہ جان کی امان چاہتے ہو تو میرا گھر چھوڑ دو، ورنہ تمہاری وجہ سے میں بھی مارا جاؤں گا۔ کوثر اماں نے تعصب سے کہا کہ بیٹی، اسی وجہ سے آپ کو منع کرتی تھی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں اور کسی سے ہمدردی نہ کریں۔ ایسے لوگوں سے ہمدردی کرنا جو سزاوار ہوں، ان کی تکلیفوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ مجھے کوثر اماں کی بات ازبر ہو گئی۔ والدہ کے سامنے زبان کھولنے کا مطلب یہ تھا وہ مجھے میٹرک بھی نہ کرنے دیتی اور اسکول سے ہٹا لیتی۔ میں نے صبر سے کام لیا اور نورو کا خیال جھٹک کر امتحان کی تیاری میں مشغول ہو گئی، کیونکہ سالانہ امتحان نزدیک تھا۔ میٹرک کے بعد والدہ نے آگے پڑھانے کی حمایت نہ کی۔
میری منگنی تایازاد سے طے کی تھی۔ انہوں نے منگنی کی رسم بھی کرنا ضروری نہ سمجھا اور شادی کی تاریخ لے لی۔ میری شادی ہو گئی تو میں نے نورو اور اس کے انجام کے حروف کو بھول گئی بالکل اور اپنے ذہن سے مٹا دیا۔ اس یاد کو بھلانا ہی تھا، بھلا یاد رکھنے سے کیا حاصل ہونا تھا۔